گھر کا ماحول اب پہلے سے کہیں زیادہ سرد اور خاموش ہو چکا تھا۔ سارا آپی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر چہرے پر سختی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے ایک بڑا فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اس کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں ٹوٹنے کی آواز مسلسل گونج رہی تھی۔ دوسری طرف عثمان اور برہان شدید غصے میں تھے۔ دونوں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ سارا نے تمام جائیداد اور مارٹ صرف عدنان کے نام کر دیے ہیں۔ برہان غصے میں کہتا ہے، یہ ناانصافی ہے، ہم بھی اس گھر کے وارث ہیں۔ عثمان بھی ہمنا کی باتوں میں آ کر مزید بھڑک جاتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے کہ وہ اب اس گھر میں ایک لمحہ بھی نہیں رہے گا۔ ہمنا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے، جیسے اس کا پلان کامیاب ہو رہا ہو۔ وہ عثمان کو مزید اکساتی ہے، دیکھ لیا، میں نے کہا تھا نا، سارا کبھی تم لوگوں کو برابر کا حق نہیں دے گی۔ اب بھی وقت ہے، اپنے لیے الگ راستہ بنا لو۔ ادھر عدنان شدید کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے۔ وہ سارا کے پاس آتا ہے اور نرم لہجے میں کہتا ہے، آپی آپ نے یہ کیا کر دیا؟ میں یہ سب نہیں چاہتا۔ سارا آنسو روکتے ہوئے جواب دیتی ہے، مجھے پتا ہے عدنان، مگر مجھے یہ کرنا پڑا تاکہ سچ سب کے سامنے آ جائے کہ کون اپنا ہے اور کون نہیں۔ اسی دوران برہان اپنا سامان پیک کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہانیہ کو کہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے، مگر ہانیہ صاف انکار کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے، میں اس گھر کو نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ یہ گھر رشتوں سے بنتا ہے، ضد سے نہیں۔ یہ سن کر برہان اور زیادہ غصے میں آ جاتا ہے۔ ادھر عثمان بھی ہمنا کے ساتھ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ جاتے ہوئے وہ سارا کی طرف دیکھتا بھی نہیں، جبکہ سارا خاموشی سے سب کچھ برداشت کرتی رہتی ہے۔ اس لمحے گھر کا ہر کونا جیسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ رات کے وقت سارا اکیلی بیٹھ کر اپنے ماضی کو یاد کرتی ہے، جب اس نے اپنے بھائیوں کے لیے اپنی ساری خوشیاں قربان کی تھیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، مگر وہ خود کو مضبوط بناتے ہوئے کہتی ہے، اگر یہ میری آزمائش ہے تو میں اسے بھی جیتوں گی ہے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اگلے دن ایک ایسا انکشاف ہونے والا ہوتا ہے جو سب کچھ بدل دے گا۔